میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلے، میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلے، انہیں نیک تم بنانا مدنی، مدینے والے مدنی، مدینے والے مدنی، مدینے والے۔ دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یقین جانیں مدنی منوں اور مدنی منیوں کی ریکارڈنگ کرنا بہت مشکل کام ہے۔ ہم کب سے ان کا انتظار کر رہے ہیں کہ اب آئیں گے، کھانے پینے کا بھی انتظام کیا ہوا ہے کہ مدنی منع آئیں گے، مدنی منیاں آئیں گی، لیکن ابھی کچھ دیر پہلے پتہ چلا کہ بس یہ آنے ہی والے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہاں تک پہنچ گئے۔ دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، مرحبا، آئیے، آرام سے آرام سے آرام سے، چلیے چلیے چلیے، چلیں بھائی، آئیے۔ مدنی منڈے بھاری بھاری ہیں بھائی، اے ماشاء اللہ، چلیں دارالمدینہ آ گیا، آرام سے آرام سے آرام سے، جمپ، چلیں، ہاں آ جائیں، ضرور چلو، یہاں آ جاؤ۔ مقبول جگہ بھر میں ہو دعوت اسلامی، مقبول جگہ بھر میں ہو دعوت اسلامی، صدقہ تجھے اے رب غفار مدینے کا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے اور مدنی منع اور مدنی منیاں آ چکے ہیں کافی تعداد میں، تو بس سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ ہم بھی بہت تھک چکے ہیں، سلسلہ شروع ہوا نہیں ہے اور ابھی سے تھکن ہو گئی ہے ہمیں، لیکن سلسلہ بھی کرنا ہے، آپ کو دکھانا بھی ہے۔ آئیے پیارے پیارے مدنی منوں کی پیاری پیاری باتیں آپ کو سنائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی۔ مدنی چینل کے ناظرین، کافی سارے بچے جو ہے جھولا جھول رہے ہیں اور کچھ یہ بچے میرے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ لوگ جھولا کیوں نہیں جھول رہے؟ آپ جھولا کیوں نہیں جھول رہی؟ آپ کیوں نہیں جھول رہے؟ جی جھولا جھولنا ہے؟ کس کس نے جھولا جھولنا ہے؟ جلدی سے بتائیں، آ جاؤ، جو جھولا جھولے گا آ جاؤ، آ جائیں، چلیں۔ گیٹ کون کھولے گا؟ گیٹ کھولیں۔ یہ اب پارک کے اندر داخل ہو گئے، چلیں۔ کون سا والا جھولا جھولنا ہے؟ یہ والا؟ آئیے، آ جائیں آ جائیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں مدنی منو؟ ٹھیک ہوں، مزہ آ رہا ہے؟ آپ لوگ کافی دیر سے جھولا جھول رہے ہیں، یہ بھائی کو جھلا دیں جی۔ روکے تو رک گیا ہے، بٹھائے بھائی کو بھی بٹھائے، چلیں۔ روکے بھائی روکے، آپ روک بھی نہیں رہے، یہ جھولا رکے گا، چلیں بیٹھے۔ اب آپ لوگ ادھر جائیں، اب ان کو جھلا دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ چلیں، آپ بھی جھولیں گی؟ بیٹھے، چلیں۔ چھوٹے والے بھائی کا آپ تو ہٹیں۔ اچھا، آپ کو دوسرے والے جھولے میں اٹھا دیں۔ آپ کہاں بیٹھیں گی؟ اچھا چلیں، آپ ادھر آ جائیں، بیٹھیں، آپ ادھر جائیں، ایک مقابلہ کرواتے ہیں آپ لوگوں کا۔ آئیے ادھر آئیے، جتنے بچے رہ گئے ادھر آ جائیں جلدی سے۔ آ رہے کون کون آ رہا ہے؟ اس پہ اوپر چڑھنا کس کس کو آتا ہے؟ جلدی سے چڑھنا ہے، مقابلہ ہوتا ہے۔ چلیں رکیں، کون اوپر چڑھے گا؟ رکیں، نیچے اتریں، کون اوپر چڑھے گا؟ چڑھ لیں گے آپ لوگ اوپر؟ چلیں، میں 3 تک گنتی گنوں گا، پھر چڑھنا ہے۔ 1 2 1 2 3، جلدی۔ کون چڑھ رہا ہے اوپر؟ اچھا، اتنی جلدی کیسے چڑھ گئے؟ دارالمدینہ میں مزہ آتا ہے آپ کو؟ جی، آپ کو مزہ آتا ہے؟ جی، کیا مزہ آتا ہے؟ کھیلنے میں مزہ آتا ہے، اور کن کن چیزوں میں مزہ آتا ہے؟ آپ کیا کرتے ہیں یہاں پر؟ جی، آپ پڑھائی کرتے ہیں یہاں پر؟ کیا پڑھائی کرتے ہیں؟ کیا پڑھائی کرتے ہیں میرے بھائی؟ کچھ بھی نہیں پڑھائی کرتے؟ چلیں، یہ تو کوئی بتا ہی نہیں رہے۔
کا نام کیا ہے؟ عبداللہ. عبداللہ. ابو کا نام کیا ہے؟ سعید. کہاں پڑھتے ہیں آپ؟ دارالمدینہ. آئیے اور بھی کچھ بچے کھیل رہے ہیں، ان سے بھی کچھ گفتگو کرتے ہیں. آ جاؤ. کیا بولیں گے آپ؟ مدنی چینل کے ناظرین دیکھ رہے ہیں آپ کو مسکرا رہی ہیں، کچھ بولیں. دیکھ رہے ہیں ناظرین آپ کو. وہ سنا دیں، مدنی مقصد سنا دیں. ہمارا مدنی مقصد ہے مجھے اپنے ساتھ دنیا کے لوگ اصلاح کی کوشش کریں انشاءاللہ عز و جل. اچھا انہوں نے مدنی مقصد سنایا. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ. جس کی سب سے زیادہ تیز آواز آئے گی اس کو دیا جائے گا ایک کیلا. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ. کس کی تیز آواز آ رہی ہے؟ زرینہ کی آ رہی ہے، تو پھر زرینہ کو مل جائے گا. اب دیکھتے ہیں ابھی اور باقی ہے، ہو سکتا ہے زرینہ سے زیادہ کسی اور کی آواز آ جائے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. سب کی تیز آئی ہے نا، سب بچوں نے تیز پڑھا ہے، تو اس لیے اکیلا کسی کو بھی نہیں ملے گا. دے دے. کس کو دے دے؟ زرینہ پکی دوست ہے آپ کی. ہیں زرینہ پکی دوست ہے. جبھی آپ زرینہ کا نام لے رہی ہیں. زرینہ آپ نہیں لے رہی ان کا نام؟ فاطمہ. اچھا فاطمہ کو دے دیں. یہ کیلا دیا جا رہا ہے. اچھا کیلے کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ بنانا. اور اردو میں بنانا کس کو کہتے ہیں؟ بنانا. نہیں، اردو میں کیلا کہتے ہیں اور انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ تو زرینہ نے زیادہ زور سے پڑھا ہے نا، کہ زرینہ کو تحفہ دیا جا رہا ہے. جب تحفہ ملتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ جزاک اللہ خیرہ. کیا کہتے ہیں؟ آپ نے جزاک اللہ خیرہ کہا، اب میں کیا کہوں گا؟ آمین. کیا کہوں گا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین جزا عطا فرمائے. ہمارے پیارے پیارے آقا، شہد سے بھی میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اس درود پاک کو پڑھے گا 70 فرشتے 1000 دن تک اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھتے رہیں گے. سبحان اللہ کہیں گے. ٹھیک ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا ابھی میرے پاس بہت سارے کھانے پینے کی چیزیں، آم بھی ہیں، کیلے بھی ہیں، بسکٹ بھی ہے، کیک بھی ہے، اور دیکھ لیا آپ نے نا، اور جوس بھی ہے. کس کس کو چاہیے؟ چلے سب کو ملے گا انشاءاللہ عز و جل. لیکن جو سوالاتوں کے جوابات دے گا، ٹھیک ہے نا، ایسی فری میں تو بھی مل جائے گا آپ کو کچھ نہ کچھ سنانا پڑے گا، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو اچھی اچھی چیزیں ملیں گی. سنیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس درود پاک کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے رہتے ہیں. سب نے یہ بات سنی؟ چلیں جی آپ کھڑی ہو جائیے. آپ کھڑے ہو جائیں بھائی، آرام سے، ڈر جائیں گی وہ. جی کتنے فرشتے نیکیاں لکھتے ہیں؟ اگر جواب درست ہوا تو عام مل جائے گا. ابھی میں نے بتایا تھا. جی کتنے فرشتے نیکیاں لکھتے ہیں؟ اور کسی کے ذہن میں آ رہا ہے؟ آپ کے ذہن میں آ رہا ہے، بتائیے. 70. جی کتنے؟ 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں. یہ عام کا تحفہ. اب دیکھیں کون زیادہ تحفے لے جاتا ہے. غور سے سنیں آپ، توجہ سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. چلیں میرے کو ایک بات بتائیے، جب تلاوت ہوتی ہے تو کس انداز سے سننی چاہیے؟
نہیں سننا کس طریقے سے چاہیے, کون بچہ طریقہ بتائے گا؟ ادب سے. آپ بتائیں گی, بتائیے, چلیں بیٹھے بیٹھے بتائیے کیسی سننی چاہیے؟ ادب سے. اور ادب سے بھی اور خاموشی سے بھی. ادب سے بھی اور خاموشی سے بھی تلاوت کلام مجید سننی چاہیے. سبحان اللہ کی کیا فضیلت ہے, کسی کو پتہ ہے؟ سبحان اللہ. آ جاؤ پھر ادھر آ جاؤ, اگر صحیح بتا دیا تو ایک بسکٹ کا ڈبہ, ایک بسکٹ کا پیکٹ ملے گا. آ جائیں جی, آ جائیے. سبحان اللہ کیا فضیلت ہے. کیا نام ہے آپ کا؟ کیا نام ہے آپ کا؟ اویس نہیں, اویس. کیا نام ہے؟ اویس. کیا فضیلت ہے سبحان اللہ کہنے سے, کیا ہوتا ہے؟ سبحان اللہ. آپ کو نہیں آتا؟ بتائیں کیا ہوتا ہے. ثواب ملتا ہے. ثواب ملتا ہے. اور کیا فضیلت ہے اس کی بتا دوں میں آپ کو؟ نہیں بتاؤں بھائی, فضیلت بتا دیتا ہوں. اچھا کون کون مدنی منع کہہ رہے ہیں, بتا دیں, بتا دیں. چلے آج سن لیں. ٹھیک, آپ نہیں کہہ رہی تو کیا ہو, اور دوسرے تو کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے بتا دیتے ہیں. اب سنیں, جو کوئی ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے, کتنی مرتبہ؟ جو کوئی ایک مرتبہ کیسے, کتنا اچھا بول رہے ہیں, کس طرح؟ جو کوئی ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے, کیسے؟ جو کوئی ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے, اللہ تعالیٰ جنت میں درخت لگا دیتا ہے اس کا. سبحان اللہ. جی یہ تو میں نے سنا ہے. آپ نے سنا ہے تو دوبارہ سن لیا آپ نے, لیکن آپ نے بتایا تو نہیں. جو کوئی ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے, اللہ تعالیٰ جنت میں درخت لگ جاتا ہے. تو ہم جتنی مرتبہ سبحان اللہ کہیں گے, ہمارے اتنے زیادہ درخت کہاں لگ جائیں گے؟ تو سب ایک مرتبہ کہتی ہے سبحان اللہ, سبحان اللہ. چلیں اب ایک نعت پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, نعت کون پڑھے گا؟ اچھا ٹھیک ہے, آپ پڑھیں, کھڑے ہو جائیں. اب ان کو بول دیں ساتھ مل کے پڑھیے گا. بولیں ساتھ مل کے پڑھیے گا. ٹھیک ہے بھائی, ساتھ مل کے پڑھیں گے. جی شروع کریں. نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے, سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. جب تلک تھے چاند تارے دل ملاتے جائیں گے, تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے. نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے, سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. فاطمہ کو جو ہے یہ بسکٹ تحفے میں دیا جا رہا ہے. سبحان اللہ. آپ کا نام کیا ہے؟ فاطمہ. اچھا, بہت سے بچے اور بچیاں فاطمہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ فاطمہ نہیں, صحیح تلفظ ہے اس کا فاطمہ. کیا ہے صحیح نام؟ دوبارہ بتائیے. آپ فاطمہ تو نہیں بولیں گے؟ جی آپ کا نام کیا ہے؟ فاطمہ. جی کیا نام ہے؟ آمنہ کوئی ہے؟ آمنہ, آمنہ کہتے ہیں. آپ کا نام کیا ہے؟ آمنہ بھی صحیح نہیں ہے, صحیح ہے اس کا نام آمینہ. کیا ہے صحیح تلفظ؟ آمینہ. اب بتائیے آپ کا نام کیا ہے؟ آمینہ. آمینہ. فاطمہ, آمینہ. پاپا جانی نے رکھا تھا. اچھا, ان کا نام باپا جانی نے رکھا ہے. کیا نام رکھا ہے؟ عائشہ. ان کا نام باپا جانی نے رکھا ہے اور ان کا نام رکھا ہے عائشہ. سبحان اللہ. کیا نام رکھا ہے؟ زرینہ. ان کا نام زرینہ. کس نے رکھا ہے؟ باپا جانی نے. سبحان اللہ. چلیں, فاطمہ کا نام بھی, زرینہ کا نام بھی اور عائشہ کا نام بھی. چلیں میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں, تمام نے توجہ سے سننا ہے. کون کون توجہ سے نہیں سنے گا؟ نہیں سنے گا بھائی, پورا سنیں.
آپ بسکٹ نہیں کھاتی ہیں پھر کیا کھاتی ہیں؟ وہ دے دیتا ہوں. کیک کھائیں گی آپ؟ چلیں یہ بھی رکھ لیں, آپ کو کیک بھی دے دیتے ہیں. جوس ہے, جوس لے لیں. کیک نہیں ہے. ہاں آپ نے تو دیکھ لیے بھائی دور سے. چلیں یہ آپ کو کیک بھی دیا جا رہا ہے, 2 چیزیں مل گئی آپ کو. سنیں ایک بات میں آپ کو بہت زبردست, ایک زبردست واقعہ سنانے جا رہا ہوں میں آپ کو. کون کون سن رہا ہے؟ چلیں سنیں. ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک اجتماع میں بیان فرما رہے تھے. اجتماع میں بہت سارے لوگ آئے ہوئے تھے, بہت سارے لوگ آئے ہوئے تھے. اس اجتماع میں ایک کافر لڑکی بھی آئی ہوئی تھی جو کہ مسلمان نہیں تھی. وہ بزرگ بیان فرما رہے تھے بسم اللہ شریف کے فضائل, کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے یہ برکت حاصل ہوتی ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے یہ کام ہو جاتا ہے. اب وہ بیان فرما رہے تھے. اب وہ جو کافر لڑکی تھی وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فضائل سن کر اتنا متاثر ہوئی, اتنا خوش ہوئی, اتنا خوش ہوئی کہ اس کافرہ لڑکی نے اسلام قبول کر لیا. جب اس کافرہ لڑکی نے اسلام قبول کیا تو اب ہر وقت اس کی زبان پر بسم اللہ کا ورد جاری ہو گیا. ہر وقت اٹھتے بیٹھتے, چلتے پھرتے, سوتے جاگتے وہ کیا کام کرتی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتی. تالا کھولتی تو کیا پڑھتی؟ سواری پر سوار ہوتی تو کیا پڑھتی؟ کوئی بھی کام شروع کرتی تو اس سے پہلے کیا پڑھتی تھی؟ وہ بسم اللہ پڑھتی. اب اس کے جو گھر والے تھے کافر تھے. اب وہ لڑکی سے جو ہے پریشان رہنے لگے اور اس کو بولنے لگے کہ تم دین اسلام سے پھر جاؤ. لیکن وہ لڑکی تو نہ مانی اور بس ہر وقت جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کرنے لگی. اس کا باپ جو تھا وہ وزیر تھا. کون تھا؟ وزیر تھا. اس کے پاس بادشاہ کی ایک بہت قیمتی انگوٹھی رہتی تھی. اب انہوں نے گھر والوں نے ایک پلاننگ بنائی. کیا پلاننگ بنائی؟ کہ میں یہ انگوٹھی لڑکی کو دوں گا اور لڑکی کی جیب سے نکال لیں گے اور پھر جب ہم انگوٹھی مانگیں گے تو لڑکی کے پاس ہوگی نہیں تو ہم لڑکی کو جو ہے قتل کروا دیں گے. اب دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے. اب دربار لگا ہوا تھا. اب وہ جو وزیر جو تھا اس کا باپ جو تھا اس نے انگوٹھی دے دی بیٹی کو اور کہا کہ بیٹا جب میں مانگوں انگوٹھی مجھے دے دینا. ٹھیک ہے بابا جان, جب آپ مجھ سے مانگیں گے تو میں یہ آپ سے جو ہے آپ کو انگوٹھی دے دوں گی. اب لڑکی نے کیا پڑھ کے انگوٹھی لی؟ بسم اللہ پڑھ کر اس نے انگوٹھی لے لی اور بسم اللہ پڑھ کر جو ہے اپنی جیب میں ڈال لی. اب دن گزرتے گئے. ایک دن جب لڑکی سوئی تو اس کے باپ نے کیا چالاکی کری کہ وہ انگوٹھی جو تھی وہ لڑکی کی جیب سے نکال لی. اب جب جیب سے نکالی اور اس نے وہ انگوٹھی لے کر جو ہے دریا میں پھینک دی. کہاں پھینک دی؟ دریا میں. اب ان کا ذہن یہ تھا ہم دریا میں پھینک دیں گے, انگوٹھی تو لڑکی کے پاس ہوگی نہیں, اور جب ہم مانگیں گے تو لڑکی منع کر دیں گے انگوٹھی نہیں ہے تو ہم لڑکی کو قتل کروا دیں گے. اب ہوا بھی یوں, دریا میں انگوٹھی ڈال دی تو ایک مچھلی جو ہے وہ انگوٹھی نکل لی. دریا میں بہت ساری مچھلیاں ہوتی ہیں نا, تو ایک مچھلی جو ہے وہ انگوٹھی نکل گئی. اب اس مچھلی کے پیٹ میں وہ انگوٹھی. اب ایک ماہی گیر آیا. ماہی گیر سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ ماہی گیر جو مچھلیاں پکڑتا ہے, ٹھیک ہے, جو مچھلیاں پکڑتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ماہی گیر. کیا کہتے ہیں؟ ماہی گیر. اس نے جو ہے جال پھینکا دریا کے اندر. جب جال پھینکا تو اس کے اندر جال کے اندر بہت ساری مچھلیاں پھنس گئیں. اب وہ مچھلی بھی پھنس گئی جس کے پیٹ میں انگوٹھی تھی. اب وہ مچھلی پھنس گئی. اب جب مچھیرے نے جو ہے وہ جال نکالا تو بہت ساری مچھلیاں آئیں. اب وہ جب مچھلیاں آ جاتی ہیں تو پھر بازار میں بکنے کے لیے آتے ہیں. اب بہت ساری مچھلیاں بازار میں بکنے کے لیے آئیں. ایک شخص نے جو ہے وہ مچھلیاں خرید لیں اور اس نیت سے خریدیں کہ وزیر صاحب کو لا کے دوں گا. اب جب وزیر صاحب کے پاس آئیں تو وزیر صاحب کے پاس والی مچھلی بھی آ گئی جس کے پیٹ میں کیا تھی؟ انگوٹھی تھی. اب وزیر صاحب نے وہ مچھلی لی اور اپنی بیٹی کو کہا کہ جاؤ اس کو پکا کے لے کر آؤ. اب لڑکی نے کیا پڑھ کے لے لی مچھلی؟ کیونکہ وہ تو ہر وقت بسم اللہ شریف پڑھتی تھی نا. لڑکی نے بسم اللہ شریف پڑھ کے مچھلی لی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جب اس کا پیٹ چاک کیا, پیٹ کاٹا, تو اس میں سے انگوٹھی نکل گئی. سبحان اللہ. اب لڑکی نے دوبارہ بسم اللہ پڑھ کر جو ہے جیب میں ڈال لی. اب جب دربار لگا تو باپ کے ذہن میں کیا تھا کہ میں اس سے انگوٹھی مانگوں گا, یہ انگوٹھی نہیں دے سکے گی تو میں اس کو قتل کروا دوں گا. اب جیسی دربار لگا ہوا تھا تو باپ نے کہا کہ لاؤ بیٹا وہ انگوٹھی دو.
اب لڑکی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اور جیب سے انگوٹھی نکالی اور باپ کو دے دی. اب باپ تو جو جتنے بھی درباری تھے جن کو یہ بات معلوم تھی کہ دریا میں انگوٹھی ڈال دی ہے اور یہ اس طرح یہاں کیسے آ گئی, وہ تو حیران رہ گئے, پریشان رہ گئے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے لڑکی کو قتل کے منصوبے سے محفوظ رکھ لیا. سبحان اللہ. تو پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی منیوں, ہمیں معلوم ہوا کہ ہمیں بھی ہر کام سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بہت ہی عمدگی سے پڑھا, اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش فرما دی. تو بسم اللہ کون کون سنا رہا ہے؟ چلیں یہ سنائیں گے, یہ سنائیں. آپ نے سنا دیا نا جی, سنائیے جی, سنائیے. نہیں سنا رہی؟ چلیں آپ سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ. چلیں ان کو جو ایک بسکٹ دیا جا رہا ہے تحفے میں. سبحان اللہ. چلیں میرے کو ایک بات کا جواب دے دیں کچھ مدنی منع. اب مدنی منوں سے سوال ہے یہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پہلا حرف کون سا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلا حرف نہیں, آپ نہیں بتائیے گا, نہیں پتا. چلیں آپ بتائیں. جی بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلا حرف کون سا ہے؟ پہلا حرف. چلیں آپ بھی بتا دیں. با. جی ہماری مدنی منی عائشہ نے صحیح بتایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پہلا حرف کون سا ہے؟ با. ان کو ایک اور تحفہ دے دیتے ہیں, جوس. ٹھیک ہے, اس کو پیے گا. چلے میں تھوڑا سا ادھر آ جاتا ہوں مدنی منوں کی طرف. تھوڑی سی جگہ دیں گی آپ؟ جی ویس نام ہے نا آپ کا؟ ویس جلدی سے بتاؤ ہاتھ پاؤں میں کتنی انگلیاں ہیں؟ کیک مل جائے گا. صحیح بتانا جواب. 2. 2 انگلیاں ہیں. کیسے بھائی 2 کیسے؟ 3. ہاتھ اور پاؤں میں کتنی انگلیاں ہیں؟ 5 کیسے بتائیے؟ 5 کیسے؟ بس ایسے ہی آ رہے ذہن میں؟ کتنی ہیں؟ 5. 5 تو نہیں, 1 2 3 4 5 اور اس ہاتھ میں بھی تو ہیں 5. اس ہاتھ میں کتنی ہو گئے؟ 10 ہاتھوں میں اور 10 پاؤں میں کتنے ہو گئے؟ چلیں آپ بتا دیں جلدی سے, آپ بتا دیں جلدی سے. آسمان اوپر ہے یا زمین؟ اوپر. کیا ہے اوپر؟ کیا ہے آسمان اوپر ہے یا زمین؟ آسمان. آسمان اوپر ہے. چلیں اس سلسلے کو ہم جاری رکھیں گے. تو مدنی چینل کے ناظرین دیکھتے رہیے مدنی چینل اور فیضان مدنی چینل لوٹتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. غیبت والا نعرہ کون لگائے گا جوش میں؟ چلو آ جاؤ. چلیں گے نعرہ لگائیں گے, تمام مدنی منع اور مدنی منیا جواب دیں گے. چلیں مائک کو کریں. جی چلیں. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی سلام کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. اور غیبت کے خلاف جنگ. آپ بولیں غیبت کے خلاف جنگ. بولیں غیبت کے خلاف جنگ. چلیں آپ بولیں حاضرینہ بولیں. سیدھے سے بیٹھو. غیبت کے خلاف جنگ جاری ہے جی. نہ غیبت کریں گے, نہ غیبت کریں گے, نہ سنیں گے. محبتوں کے چور چگل خور چگل خور. قبلہ مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ. اچھا یوں کرتے ہیں کہ آپ لوگوں سے کل پھر دوبارہ ملاقات ہوگی. ٹھیک ہے, کل انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آنے والی نسل تیرے عشق ہی میں مچلے, میری آنے والی نسل تیرے عشق ہی میں مچلے. انہیں نیک تم بنانا مدنی, مدینے والے مدنی, مدینے والے مدنی, مدینے